السلام علیکم جی، میرا نام ہے بلال رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن ٹی وی۔ ہڈن ٹی وی ایپیسوڈ 2 کا آج پارٹ 4 ہے، جس میں ہم توبہ سے متعلق ایک حدیث پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ چنانچہ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین یعنی علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر اور دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری ہی تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بازشست زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف سے ایک بازشست زیادہ قریب پایا، چنانچہ اسے بخش دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سر کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل یوں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ توبہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے
اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ کسی آدمی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے کسی مسلمان پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، البتہ اپنے خیالات کا اظہار ظاہر کر کے مطابق کرنا چاہیے۔ ماحول کی تبدیلی عادات بدلنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ماحول اور محفل تبدیل نہ ہو تو انسان توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور دوبارہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کرنے کے بعد سوسائٹی بھی تبدیل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پارٹ 5 میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔